ضلع اولیہ میں گھروں کے اوپر سے بجلی کی تاروں کا گزر مکین ہو جائیں ہوشیار۔ ملتان سرکل میں ہائی اور لو ٹینشن پول سمیت 792 مقامات خطرناک قرار دیے گئے۔ مانسون کے دوران جانی اور مالی نقصان کا خدشہ۔ میپکو ملازمین ہڑتالوں پر ہونے کی وجہ سے تاروں کی درستی سوالیہ نشان بن گئی۔ ایس ای میپکو ملتان سرکل میاں محمد انور کی خطرناک مقامات کی ہنگامی بنیادوں پر درستی کرنے کی ہدایت۔ کمشنر بہاولپور آصف اقبال چودھری نے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لانے کی ہدایت کر دی۔ انسداد ٹڈی دل مہم کا جائزہ اجلاس ڈی سی بہاولپور، ڈی سی رحیم خان، ڈی سی بہاول نگر، ایم ڈی سی ڈی اے کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت۔ ٹڈی دل کی موجودگی کی بروقت اطلاع کے لیے مؤثر حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت۔ کمشنر کہتے ہیں انسداد ٹڈی دل کے لیے 10 کیمپ لگائے جائیں گے۔ ایم ڈی ترقیاتی ادارہ چولستان رانا سلیم احمد خان کہتے ہیں روہی میں کہیں ٹڈی دل موجود نہیں۔ آئندہ دنوں میں بارڈر پار سے حملے آنے کا خدشہ ہے۔ اگست میں بریڈنگ کے لیے ٹڈی دل چولستان آ سکتی ہے۔ ٹڈی دل پر کنٹرول کے لیے کافی وسائل ہیں۔ گندم کی قیمت ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی من قیمت 1950 روپے ہو گئی۔ محکمہ خوراک نے گندم 1400 روپے فی من خریدی۔ بڑے خریدار کی جانب سے گندم کی قیمت میں مسلسل اضافہ۔ سابق جنرل سیکرٹری انجمن آڑتیاں حاجی عبدالجبار ورک کا کہنا ہے حکومت کی ناقص پالیسی کے باعث گندم کی قیمت بڑی۔ بڑے شہروں میں قیمت زیادہ ہونے پر چھوٹے شہروں میں گندم نہیں آ رہی۔ ملتان میں نان اور میدے کے بحران کا خطرہ۔ نان بائی ایسوسی ایشن نے کہا کہ میدے کی بوری کا وزن کم، قیمت زیادہ ہو گئی۔ بوری کی قیمت میں 850 روپے اضافہ ہوا، قیمت 4850 روپے تک جا پہنچی۔ میدے پر سبسڈی نہ دی گئی تو ہڑتال کریں گے، چیئرمین نان بائی مرزا نعیم بیگ کا اعلان۔ کہروڑ پکا میں سیلاب کا خدشہ، انتظامیہ بند مضبوط نہ کر سکی۔ ڈیرہ محرو، سکندرآباد، پتن مہارا کے رہائشی خوف میں مبتلا۔ سینکڑوں ایکڑ فصل تباہ ہونے کا خطرہ۔ گزشتہ سال سیلاب کروڑوں کا نقصان ہوا، کئی آبادیاں ریلی میں بہہ گئیں۔ ضلعی حکومت کو متعدد مرتبہ بند مضبوط کرنے کا کہا، سنوائی نہ ہوئی۔ حکومتیں دلاسے کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتی۔ بہاولپور میں سول سیکریٹریٹ افسران کی رہائش گاہوں کے لیے 4 ارب کی سمری منظور۔ 19 صوبائی محکموں اور گریڈ 18 کے افسران کے دفاتر اور رہائش کے لیے فلیٹس بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے بھی منظوری دے دی۔ ڈی سی ملتان عامر خٹک کی سربراہی میں اجلاس۔ ڈی جی ایم ڈی اے آغا محمد علی عباس، ڈی ای نذیر چغتائی اور کنٹریکٹر کی شرکت۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا ملتان آفس چنگی نمبر 9 میں قائم کرنے کا فیصلہ۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ساؤتھ پنجاب نے میٹرو بس پروجیکٹ کی بلڈنگ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ بلڈنگ کی تکمیل کے حوالے سے کنسلٹنٹ اور کنٹریکٹر طلب۔ شاہ محمود قریشی باوقار سیاستدان ہیں، آج تک سیاسی حریفوں نے ان پر انگلی نہیں اٹھائی۔ تحریک انصاف عہدیداران کی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس۔ کہا شاہ محمود قریشی نے دنیا میں ملک کا وقار بلند کیا۔ ملک احمد حسین ڈہر پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ کریں۔ شاہ محمود قریشی اور پارٹی پر لگائے الزامات واپس لیں۔ پریس کانفرنس میں جنرل سیکریٹری بابر شاہ اور ارشد چندرانی بھی شریک ہوئے۔ بہاولپور انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی، ایک اور منصوبہ برباد۔ ٹریفک کا ازدحام کنٹرول کرنے کے لیے لگائے سگنلز بلاک ہو گئے۔ 11 کروڑ لگا کر بھی ٹریفک سگنلز کا منصوبہ آپریشنل نہ ہو سکا۔ بی ڈی اے نے منصوبے کی ناکامی میٹروپولیٹن پر ڈال دی۔ میٹروپولیٹن انتظامیہ نے ناقص منصوبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بہاولپور میں پبلک ٹرانسپورٹ کرایوں میں خود ساختہ اضافہ۔ کرایوں میں اضافے پر شہریوں کا سخت رد عمل۔ کہتے ہیں پہلے مرحلے میں 20%، دوسرے مرحلے میں 30% اضافہ کیا گیا۔ ٹرانسپورٹرز کرایوں کے حوالے سے بے لگام ہو چکے ہیں۔ کسی سیکٹر میں حکومتی ریٹ نظر نہیں آ رہی۔ انتظامیہ کرائے میں خود ساختہ اضافے کا نوٹس لے۔ رحیم یار خان ریلوے اسٹیشن کورونا سے مالی خسارے میں پڑ گیا۔ 6 لاکھ روپے یومیہ کا مالی نقصان ہونے لگا۔ 18 میں سے صرف 5 ٹرینوں کے اسٹاپ منظور۔ کورونا سے قبل 7.5 لاکھ روپے یومیہ ریونیو اکٹھا کیا جاتا تھا۔ عید قربان سے قبل ٹرینوں کے اسٹاپ کم ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ وزیر ریلوے سے اسٹاپ اور مسافر کوٹے میں اضافے کا مطالبہ۔
شہر اولیہ کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کے لیے اہم فیصلہ، قلعے کی تاریخی دیوار کے ساتھ روایتی بیٹھک تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین وارڈ سٹی ندیم قریشی اور ڈی سی عامر خٹک کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ شہریوں کے بیٹھنے کے لیے دیوار کے ساتھ بینچ لگائے جائیں گے۔ ملتان کی ثقافت کو دیوار پر پینٹنگز کی صورت میں اجاگر کیا جائے گا۔ منصوبے پر 1 کروڑ 10 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ پائلٹس کے لائسنس کا تنازع، ملتان کے وکلاء حکومتی وزراء کے غیر سنجیدہ بیان پر میدان میں آ گئے۔ کہا بیان سے قومی ایئر لائن اور ملکی شہرت کو نقصان پہنچا۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سول ایویشن کے وزیر غلام سرور نے کہا تھا کہ جو پی آئی اے کے پائلٹس ہیں ان کے لائسنس جعلی ہیں۔ یہ خبر میڈیا پہ چلی، اس کی تحقیقات ہوئی تو 22 یا 23 پائلٹس جو ہیں ان کے لائسنس معطل بھی کیے گئے۔ اب نام وزیر کہتے کچھ ہے، حکومت کچھ کہتی ہے، نام میڈیا پہ لگا دیا انہوں نے۔ سول ایویشن کے جو وزیر غلام سرور صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بہت سے پائلٹوں کے لائسنس جعلی ہیں، اور اس کی انہوں نے کہا تھا میڈیا نے غلط خبر چلائی ہے۔ حالانکہ تمام میڈیا چینلز پہ ان کی یہ خبر نشر ہوئی ہے جو موجود ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں، انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تبدیلی کی افواہیں ترجمان ندیم قریشی نے وضاحت کر دی۔ کہا وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، عثمان بزدار مدت پوری کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پر کابینہ کا مکمل اعتماد ہے۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کی ڈی جی خان ٹیچنگ اسپتال آمد، کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا کسی کو ابہام ہے تو وہ دل سے نکال دے۔ وزیر اعظم کا اعتماد عثمان بزدار پر ہے، جمہوری پارٹی میں اختلافات چلتے رہتے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا ملتان میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ، سرجیکل وارڈ کا دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت کی۔ پی ایم اے کے صدر ڈاکٹر مسعود ہراج نے ایک نیزل کینولا مشین بھی عطیہ کی۔ صوبائی وزیر صحت نے ڈاکٹر مسعود ہراج کا شکریہ ادا کیا۔ پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کی رسم کل، ڈاکٹر یاسمین راشد کی ملتان آمد۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے مصطفیٰ کمال کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر صحت نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مصطفیٰ کمال کی وفات اب بڑا خلا پیدا کر گئی۔ مصطفیٰ کمال فرنٹ لائن پر کام کر رہے تھے، مرحوم کی فیملی کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔ پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کی رسم کل، سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر محمد عثمان کی ملتان آمد، مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پروفیسر مصطفیٰ کمال انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان کی خدمات کا جتنا اعتراف کیا جائے کم ہے۔ کہتے ہیں ملک میں میڈیکل کمیونٹی کی سب سے بڑی شہادت ہوئی، شہری عید کے حوالے سے SOPs پر عمل کریں۔ وی سی نشتر میڈیکل یونیورسٹی، پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کی رسم کل، ڈاکٹر، سیاسی اور سماجی شخصیات، سول سوسائٹی کی شرکت، پروفیسر احمد اعجاز مسعود، پروفیسر مسعود رؤف ہراج، پروفیسر افتخار حسین کی شرکت، پروفیسر شاہد حبیب، پروفیسر ڈاکٹر قاضی ظفر اللہ، ڈاکٹر امجد خان چانڈیو شریک ہوئے، پروفیسر عبدالغفار، پروفیسر قمر راشد راؤ، پروفیسر شاہد راؤ، MS شہباز شریف ہسپتال، ڈاکٹر راؤ امجد اور ڈاکٹر ساجد اختر کی شرکت۔ ڈی جی خان ٹیچنگ اسپتال میں ڈاکٹرز کی دعائیہ تقریب، پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ MS شاہد مکسی سمیت ڈاکٹرز اور نرسز نے شرکت کی، مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ بہاولپور کے کاروباری افراد کے لیے اچھی خبر، انڈسٹریل اسٹیٹ منصوبے کا پہلا مرحلہ مکمل، صدر چیمبر کا صنعتکاروں کو پلاٹ فروخت کرنے کا اعلان۔ انڈسٹریل اسٹیٹ 436 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ جاوید اقبال کہتے ہیں NOC کے لیے محکموں کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے، تمام سہولیات موقع پر دستیاب ہوں گی۔ گریڈ اسٹیشن اپنا ہونے کے باعث زیرو لوڈ شیڈنگ ہوگی، 10 سال تک کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ ڈی جی خان کے جامپور روڈ کو ماڈل بنانے کا کام شروع، نمائشی پودوں اور لائٹس لگانے کا فیصلہ۔ ٹریفک چوک سے کالج چوک تک 30,000 پودے لگائے جائیں گے، پودوں کے بعد LEDs بھی نصب کی جائیں گی۔ ڈی جی خان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فعال کر دی گئی، جیل لوڈ جنا بلاک میں کمپنی کا آفس قائم کر دیا گیا۔ 150 ڈیلی ویجز ملازمین، 30 ٹریکٹر ٹرالیز، 30 رکشے اور 9 ٹریکٹر فعال۔ CO سمیع اللہ فاروق نے عید کی تیاریاں شروع کر دی۔ ملتان میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے سینیٹری ورکرز کو ہینڈ کارٹ کی فراہمی کا آغاز،
डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक और तर्जुमान वजीर आला पंजाब नदीम कुरैशी ने हैंड कार्ड की फराहमी का इफ्तिताह किया। 150 हैंड कार्ड सैनिटरी वर्कर्स के हवाले की। डीसी मियांवाली म्यूनिसिपल सर्विसेज तरक्याती प्रोग्राम में ताखीर पर बरहम। उमर शेर चट्ठा ने मुतल्लिका अफसरान की सख्त सरजनिश की। 30 जुलाई तक तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, चीफ ऑफिसर्स मशीनरी सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से राबिता रखें। बहावलनगर में कोरोना को पै दर पै शिकस्त। कोरोना के 335 मरीज सेहतमंद होकर घरों को चले गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान जदून की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग दी गई। कोरोना के 3615 मुश्तबा मरीजों के टेस्ट भिजवाए गए। मुल्तान मियांवाली रोड चौक आजम शहर से टूट फूट का शिकार हो गया। सड़क में गड्ढे पड़ने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुरम्मत न होने पर शहरियों ने रोड किनारे एहतजाजी कैंप लगा लिया। मुजाहिरीन का महकमा हाईवे से फौरी काम शुरू करने का मुतालबा। जनूबी पंजाब में मैपको मुलाजिमीन की हड़ताल। मुतालबात के हक में धरना। दफातर को ताले, काम बंद कर दिया। मतलूबा सामान फराहम न होने से लाइनमैन की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। मुअत्तल मुलाजिमीन बहाल करके बकायाजात भी अदा किए जाएं। मुजाहिरीन की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। कहा हुकूमत ने तनख्वाहें बढ़ाई, ना ही बोनस दिया। जब तक जान की हिफाजत यकीनी नहीं बनाई जाती हड़ताल जारी रहेगी। बहावलपुर में वर्क चार्ज मुलाजमीन सरापा एहतजाज। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का फौरी तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा। कहते हैं घरों में फाके हैं, ईद उल अजहा से कबल तनख्वाह जारी की जाए, मुस्तकिल करने और तनख्वाहें बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएं। तनख्वाह भी ना बढ़ी, रिटायरमेंट की उम्र 55 साल कर दी। ऐप का बहावलपुर सरापा एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। तोशाखाना से CMH चौक तक रैली निकाली। जनरल सेक्रेटरी फखरुर रहमान अजहर ने रैली की क़यादत की। कहते हैं रिटायरमेंट की उम्र 55 साल काबिल कबूल नहीं, हमें मुद्दत मुलाजमत पूरी करने दी जाए। तौंसा में नाला संगठ से रेत न उठाने पर ठेकेदारों का एहतजाज। कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ने ट्रैक्टर मालिकान के खिलाफ नाजायज मुकदमा दर्ज कराए। महकमा मसला हल करे, रेत न उठाने से काम ठप हो गया। घरों में नौबत फाकों तक पहुंच गई। लीज खत्म हो गई, जल्द नया ठेका होगा। SDO मादनियात तारिक लशारी का मौक़िफ़। AC मोहम्मद यूसुफ का कहना है कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज हुए। सनावा ऑयल टैंकर्स मालिकान ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहते हैं जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। इनकम टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए। हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए तो तेल का बहरान पैदा हो जाएगा। फूड अथॉरिटी के DG खान और बहावलपुर डिवीजन में कार्रवाइयां। मुज़र सेहत अशिया बनाने पर 14 फूड पॉइंट सेल। 9000 लीटर गैर मियारी दूध, 600 लीटर फ्रूट ड्रिंक्स, 500 जाली लेबल वाली कुल्फियां तल्फ कर दी गईं। उधर मुल्तान में डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी की निगरानी फूड पॉइंट्स की चेकिंग।